انہوں نے جو اس وقت مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے، انڈیویجولز کو سائٹ پہ، انفرادی طور پہ ان کو سائٹ پہ رکھیں، پر یہ ملک کے لیے اور مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دیا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز، ہمارے باقی ساتھیوں کے خلاف کیسز، لوگوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، مختلف اور قسم کی ترامیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے، وہ لائے جا رہے ہیں۔ پر یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اس رجیم کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف کے لیے، کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد بیرسٹر غور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائیں۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے۔ حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے، آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے کیا چھ قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے، اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے۔ اس میں سطح اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹس ہے، جس میں 25 ہائی کورٹ ہے ساری، اور جس میں 28 سٹیٹس ہے، جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے، جس میں دہلی بھی چاہ رہا ہے، چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے۔ اتنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہے ہائی کورٹوں میں، 5 ہائی کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس وقت 96 ججز ہے۔ 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے۔ انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے، سیاسی کیسز بہت ہو گئے، عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا، آپ نے تعداد کیوں بڑھائی؟ یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے،
یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے, یہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے. جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے, جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی, اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے, جوڈیشری کو کمپرومائز کرے, جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے. لیکن یہ بھول ہے ان کی, سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں, اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں, اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں, اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ حکومت وہی کر رہی ہے. آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی, اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو, تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں, اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے, اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے, ان کے بچوں کے, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین, اور اس لا میں یہ لکھا تھا, سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی. ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے, پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی, کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور اس کمیٹی میں ایک وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے, اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہے, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا مفتق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کوئی کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس طریقے سے قانون سازی One at a time. آپ پہلے بات کریں. One at a time. آپ moderate کریں. One at a time, please. One at a time. One. آپ moderate کریں نا. One at a time. آپ سوال کریں. یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں 13 سال بھی شامل ہے. اس وقت یہ بات ہوتی تھی, آپ کو لگتا ہے
कि ये गवर्नमेंट भी 10 साल मंसूबे के साथ बैठी है। देखिए ये मैं Establishment के साथ। उसका मैं आपको जिक्र करूं, हुआ ये था देखिए जो उस वक्त का सिचुएशन राइज हो गया था वो इस सर्कमस्टांसेस में आइन का आर्टिकल 243 ये कह रहा है कि जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान है वो वजीर आजम सदर वजीर आजम के एडवाइस पे वो नॉमिनेट करेगा, लेकिन वहाँ टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने अरसा के लिए होगा। जब बाजवा साहब का एक्सटेंशन का इशू आया तो उन्होंने रूल्स के मुताबिक किया था, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जिस तरीके से जनरल जिया साहब की एक्सटेंशन हुई थी, मुशर्रफ साहब की हुई थी, कियानी साहब की हुई थी, ये उसी तरीके से ये समरी फॉलो की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट दे दी जिसमें कोसा साहब भी थे और डिटेल जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी और उन्हें कोई गाइडलाइंस दी और कहते कानून साजी करे। उस कानून साजी के मुताबिक द मैक्सिमम 3 साल की मुद्दत रखी गई और अगर एक्सटेंशन की जरूरत हुई कुछ वजूहात के बिना पे तो वो 3 साल के लिए, इसलिए वो लेजिस्लेशन यहाँ पे हुई है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी। देखिए ये जो कानून बना है तो उसकी पहली अपॉइंटमेंट जो 3 साल की थी वो ऑटोमेटिकली 5 साल की हो गई। एक्सटेंशन मिल गई है। देखिए इस कानून के मुताबिक वो होगा। आपकी पार्टी आर्मी चीफ के टेन्योर में तोसीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखो हमारी जो पार्टी है हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई ये कानून साजी ही गलत है, चाहे वो जजेस की कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसने 8 और 5 का फैसला नहीं माना गया? बैरिस्टर साहब ये बता दें कि अभी अभी आपके इत्तेहादी और हम ख्याल जमात के जो सरबराह हैं मौलाना फैज़ुर्रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस सारी कानून साजी को उन्होंने एक अल्फाज में जो है उसका अहाता किया है कि पाकिस्तान में आज सिविल मार्शल लग गया है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए यही मुतसिल सवाल है, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, अवाम में जाएंगे, बोलेंगे। आपका क्या राय है? देखिए मैंने आपको, मुझे तो इनके अल्फाज का नहीं पता था और मैं असम्बली में था तो मैंने उनके नहीं सुने, बराम ने मैंने आपको इब्तिदाई अल्फाज यही किए कि आइन की बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है, अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, तो यही तो हमने तो स्टे असम्बली के जो मुल्क को नुकसान दिया जा रहा है। ऐवान में लड़ाई, ऐवान में शोर शराबे से बेहतर नहीं था कि आप लोग बैठ जाते अपना मौक़िफ़ नहीं दे। मेरे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक बात मैं बताऊं आपको, देखो जमहूरी मामलिक में हमेशा ईवान में ऐसा शोर शराबा हो जाता है, लेकिन आप बात करते हो फिर उसके बाद भी हो जाता है, लेकिन हमें जो हमेशा से शिकवा रहा है और शिकायत रही है वो ये कि हमें मौका ही नहीं दिया गया। हम कानून साजी पर हमें मौका नहीं दिया। वो असल में जल्दी में थे शहबाज शरीफ और लॉ मिनिस्टर के हैंडलर्स ने चुक्का लेके पीछे से वो मार रहे थे।